کیا ہوتا اگر آپ کسی جیل میں پیدا ہوئے ہوتے؟ شکر کریں کہ آپ نارتھ کوریا میں پیدا نہیں ہوئے۔ دوستو، ہمارے اس خطے میں یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیپ اور افغانستان میں بھی ٹین ایجرز کے لیے بہت سے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ آپ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور اس طرح کی دوسری بہت سی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی مرضی سے کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ حکومت یا پھر اسٹیٹ کے بارے میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہے دوستو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نارتھ کوریا کے ٹین ایجرز کی لائف کیسی ہوگی؟ دوستو، ڈو یو نو چینل کی اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ نارتھ کوریا میں کسی کو بھی اپنے موبائل میں کوئی ایک ایپ انسٹال کرنے کے لیے کہاں پر جانا پڑتا ہے، اور ان کے ٹین ایجرز کی زندگی کیسی ہے اور یہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پوری دنیا کی طرح سٹیٹس اور دولت نارتھ کوریا کے ٹین ایجرز کی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ڈال رہی ہے، لیکن نارتھ کوریا کے امیر لوگ باہر کی دنیا کے امیر لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ دوستو، نارتھ کوریا کے امیر لوگوں کی زندگی میں اور باہر ممالک کے امیر لوگوں کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ مائی کیوریس فرینڈ، آپ سب نے فیس بک پر نارتھ کوریا کے فورسز کے ہیئر سٹائل کے پوسٹر ضرور دیکھے ہوں گے۔ ان پوسٹر کے بعد سے بہت سے لوگوں نے خود سے ہی یہ رائے بنا لی ہے کہ نارتھ کوریا میں کوئی بھی اپنی مرضی کا ہیئر کٹ نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی اپنی مرضی کا لباس پہن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی کا فیشن اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، اس میں کہیں بھی دور دور تک کوئی سچائی نہیں ہے۔ نارتھ کوریا کی حکومت لوگوں کو اسٹیٹ کی طرف سے اپرووڈ ہیئر سٹائل اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے، لیکن وہ صرف ترغیب ہی دیتی ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کی حکومت سرکاری ملازمین کے علاوہ کسی کو بھی فورس نہیں کرتی کہ آپ نے بالکل یہ ہی والا اسپیشل ہیئر کٹ اختیار کرنا ہے، اور نارتھ کوریا کے بہت سے جوان غیر ملکی فلموں کے ہیروز وغیرہ سے انسپائر ہو کر فیشن اور مختلف ہیئر سٹائل بھی اپناتے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا کے لوگ ساؤتھ کوریا کے میک اپ مصنوعات کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی طرح دوستو، نارتھ کوریا کی بڑی مارکیٹوں میں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر کپڑے اور میک اپ مصنوعات اور اس طرح کی ہر چیز فروخت کی جاتی ہے، اور ان میں سے کچھ دکاندار تو ایسے بھی ہیں جو باہر ممالک سے اسمگل شدہ ایسی اشیاء بھی فروخت کرتے ہیں جو نارتھ کوریا میں بین ہیں۔ مثلاً USB میں ہالی ووڈ کی فلمیں، گانے اور اس کے علاوہ اس طرح کے میک اپ مصنوعات جو نارتھ کوریا میں بین ہیں۔ دوستو، اگر اس ملک میں کسی کے پاس رقم ہو تو وہ اپنے لیے اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز، مہنگی سے مہنگی چیز بھی اگر خریدنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، اسی طرح اگر عورتوں کی بات کی جائے تو وہ میک اپ وغیرہ کا یوز کرتی ہیں، لیکن بہت ہلکے رنگ۔ اور ہاں دوستو، سرخ رنگ کی لپسٹک نارتھ کوریا میں ہر کوئی نہیں لگا سکتا۔ نارتھ کوریا کی سرمایہ کار کمیونٹی ہی سرخ رنگ کی لپسٹک کا یوز کرتی ہے۔ اس کی کوئی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن ڈو یو نو کی ٹیم کی تحقیقات کے مطابق یہ بالکل سچ ہے کہ نارتھ کوریا میں سرخ رنگ سرمایہ داری کی علامت ہے۔ اور دوستو، اب پچھلے چند ایک سالوں میں نارتھ کوریا میں غیر ملکی میڈیا کا اثر و رسوخ بھی بڑھا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ظاہری شکل کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل کرنا تھوڑا سا کم کر دیا ہے۔ مثلاً اب لوگوں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ چمکدار اور شوخ رنگ کے لباس پہننا شروع کر دیے ہیں، اور اسی طرح عورتوں نے جینز اور سکرٹس وغیرہ بھی پہننا شروع کر دی ہے۔ لیکن پھر بھی نارتھ کوریا میں آپ ہر جگہ اس طرح کے فیشن کو فالو نہیں کر سکتے۔ مثلا وہ فیشن جو پیونگ یانگ نامی شہروں میں چل رہے ہیں وہ کسی چھوٹے گاؤں میں فالو نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے علاوہ دوستو، جس طرح ہمارے ممالک میں ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس ہوتی ہے، شاید آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں کہ نارتھ کوریا میں فیشن پولیس بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر یہ پولیس کسی کو بھی بہت تیز میک اپ یا پھر غلط قسم کے لباس میں دیکھ لے یا پھر کسی ایسی ظاہری حالت میں دیکھ لے جو ملک میں منع ہے، تو ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اور دوستو، ان لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ وہ پولیس خود ہی ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دیتی ہے۔ مثلا یا تو ان لوگوں کو چوک میں کئی گھنٹوں تک کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایسے لوگوں کو عوام سے بے عزت کروایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بار بار اس طرح کے فیشن اپنا رہا ہو جو ٹھیک نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کو یہ پولیس مجبوراً جیل میں بھی ڈال دیتی ہے۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، نارتھ کوریا میں تعلیم مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکولنگ بالکل مفت ہے، اور ہر شہری کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں ضرور داخلہ لے گا اور مفت تعلیم حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح دوستو، عورتوں کو بھی بالکل مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اسکول میں 6 سے 9 سال تک بچے پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے بعد وہ سیکنڈری اسکول میں چلے جاتے ہیں، اور 16 سال کی عمر تک ایک بچہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتا ہے۔
یہاں انہیں عام نصاب کے علاوہ میوزک، معاشیات اور پھر بچے کی ذہنیت کے حساب سے انہیں کچھ خاص قسم کی سکلز اور مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کی تعلیم پھر مفت نہیں ہے اور اس کے لیے پھر رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ امیر لوگوں کے بچے سیکنڈری اسکول کے بعد بھی تعلیم جاری رکھتے ہیں اور ان میں سے پھر جو بہت قابل ہوتے ہیں عموماً ایسے لڑکے ہی پھر کورین آرمی میں آفیسرز بنتے ہیں۔ دوستو شاید آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں کہ نارتھ کوریا جیسے سخت قوانین والے ملک میں 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعلیم یافتہ ہونے کا اگر حساب لگایا جائے تو ان کی آبادی کے 98% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، یعنی صرف باقی 2% لوگ ہی کسی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے۔ دوستو نارتھ کوریا کے اسکولوں میں شروع سے ہی بچوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس میں انہیں کم خاندان کے ساتھ وفاداری اور فوج اور ملک کے ساتھ وفاداری سکھائی جاتی ہے۔ اور دوستو 17 سال کی عمر میں یعنی سیکنڈری اسکول سے نکلنے کے بعد لڑکوں کو 10 سال اور لڑکیوں کو 6 سال کے لیے فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ دوستو اسی طرح اگر موبائل کی بات کی جائے تو ہمارے ممالک میں تو ہم بچے کو بہت چھوٹی عمر سے ہی موبائل کا عادی بنا دیتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہے۔ نارتھ کوریا میں آن لائن کھیلی جانے والی ساری گیمیں بالکل سختی سے بین ہیں اور شمالی کوریا میں انٹرنیٹ بھی ہر کسی کے ایکسیس میں نہیں ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کا اپنا انٹرنیٹ ہے جو سرکاری دفاتر میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور لوگ بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ صرف اس انٹرنیٹ کو ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگر ان لوگوں نے موبائل میں کوئی ایپ بھی انسٹال کرنی ہو تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایپ حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہو، اور اس کے بعد بھی ان کو یہ ایپ کسی ایسی دکان سے اپنے موبائل میں انسٹال کروانی پڑتی ہے جو حکومت کی طرف سے رجسٹرڈ ہو۔ ڈو یو نو چینل کی کیوریس فیلوز، اب آپ اپنی زندگی میں اور نارتھ کوریا کے ٹین ایجرز کی لائف میں فرق دیکھ لیں۔ لیکن دوستو نارتھ کوریا کا ایک ڈارک سیکرٹ بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، شمالی کوریا آج منشیات کے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور یہ مسائل انہوں نے اپنے لیے خود ہی بنائے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں تک نارتھ کوریا میں افیون کی صنعت ایک سرکاری صنعت تھی اور نارتھ کوریا انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ میں منشیات فروخت کرتا تھا۔ دوستو نارتھ کوریا سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے مڈل اسکول کے طالب علموں کو پوست کی فصل کاٹنے کے طریقے اور پھر اس سے انتہائی بہترین قسم کے افیون کے پاؤڈر بنانے کے طریقے اور فارمولے انہیں سکھائے تھے، اور پھر یہ ان سے کام لے رہی تھی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ شاید یہ خود ہی اس میں پڑ جائیں گے۔ دوستو اس طرح نارتھ کوریا کے نوعمر لڑکوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج نشے میں مصروف ہے۔ 2013 یعنی 2013 میں پھر نارتھ کوریا نے ایسے نوعمر لڑکوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے سخت قوانین بنائے تھے، اور ایسے لوگ جو نارتھ کوریا میں منشیات کے فروخت میں پکڑے جائیں ان کے لیے سزائے موت کا قانون بھی بنایا تھا، لیکن اب بھی ان کے بہت سے ٹین ایجرز اس گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حکومت ان کے خلاف اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ دوستو نارتھ کوریا میں ڈیٹنگ کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ وہاں کسی کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور پولیس کو پتہ چل گیا تو اس جرم میں آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اسکولوں اور کالج کیمپس میں بھی ڈیٹنگ وغیرہ کے خلاف سخت قسم کے قوانین ہیں اور کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی شادی صرف ان کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن دوستو نارتھ کوریا میں لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی شادی جلدی کر دینے پر زور دیا جاتا ہے، اور انہیں جہاں ان کے والدین کہتے ہیں انہیں وہیں پر شادی کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر آج سے چند سال پہلے کی بات کی جائے تو نارتھ کوریا میں لو میرج کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل کے نوعمر لڑکے جو مغربی فلموں سے اب متاثر ہو رہے ہیں اور متاثر ہیں، ان میں اب لو میرج کا رواج آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ دوستو اب تک کم جونگ ان نے ملک کو بہت اچھی طرح اور بالکل اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن کیا خبر آنے والے چند ایک سالوں میں نارتھ کوریا کا کیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں اس امریکی طالب علم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس کی موت آج تک مسٹری بنی ہوئی ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستو ڈو یو نو چینل کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔